صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ صحابہ پیغمبر کے غلام تھے. اللہ نے ان کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی. جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی. جس کے دل کے اندر پیغمبر کی محبت ہوگی صحابہ کی محبت ہوگی. اللہ کے نبی نے خوب فرما دیا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرے گا. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، فرمایا کہ جس کے دل میں میرا بغض ہوگا میرے صحابہ کا بغض بھی اس کے دل میں ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت ہے تو سمجھ لو پیغمبر کی محبت بھی ہے. صحابہ کا بغض ہے تو سمجھ لو نبی کا بغض موجود ہے، اندر موجود ہے، ابھی پتہ نہیں. صحابہ اگر درمیان سے ہٹاؤ گے تو کچھ نہیں رہے گا ہمارے ہاتھوں میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ نے آگے محنت کی اور یہ پورا دین ہمارے پاس پہنچا ہے. صحابہ کی تو وہ ہستی ہے کہ قرآن آپ کھولیں پہلا صفحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صحابہ کا ذکر آ گیا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صحابہ کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ. جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے، تاریخ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، آج بھی ہوں گے، مٹی میں مل جائیں گے. صحابہ ایسے ہی چمکتے رہیں گے، ان کے بغض کا اثر صحابہ بھی نہیں پڑ سکتا. قیامت تک قرآن رہے گا اور صحابہ کی شان رہے گی قرآن کے اندر. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه، صدیق اکبر کی طرف اشارہ، اشداء علی الکفار عمر فاروق کی طرف اشارہ، رحماء بینہم، فرمایا صحابہ کی آپس میں محبت الفت. قرآن کی اس آیت نے صحابہ کی محبتوں کو بیان کیا، آپس میں محبت الفت. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہاں صحابہ کے سجدوں کو بیان کیا، صحابہ کے رکوع کو بیان کیا. قرآن کے اندر صحابہ کی محنتوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو بیان کیا اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا. قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اللہ سب صحابہ سے راضی ہے. تو اب صحابہ کی شان میں اگر کوئی سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہر مومن کے دل کے اندر ہر مومن جذباتی ہو جاتا ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کی محبت مومنوں کے دل کے اندر ڈالی ہے. اسی طرح ایک عالم کے بارے میں بات آتی ہے، آپ کے امام صاحب ہیں، یہ باہر نکلیں گے، ان کی شان میں کوئی بات ہو، ظاہر بات ہے آپ کا خون بھی گرم ہو جائے گا. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کیوں بولتے ہو؟ ایسا کرتے بھی ہو یا نہیں؟ بھئی ایسا جذبہ ہے بھی یا ویسے میں نے کہہ دیا غلطی ہو گئی؟ ویسے ہوتا ہے ایسا جذبہ، ماشاءاللہ مقتدیوں کا ایسا جذبہ، عجیب جذبہ ہوتا ہے. امام کو کوئی چھیڑے نا تو ان کی سوٹیوں سے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں. تو یہ جو علماء کی قدر، عظمت، عزت ہمارے دلوں میں ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے. ایک حافظ قرآن کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، آپ کے دل میں محبت آ گئی، رشتہ کوئی نہیں،
محبت اس لیے آئی ہے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، بس اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی زبان پر نبی کا فرمان ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میں اس کے خلاف کبھی اپنی زبان سے کوئی حرف نہیں نکالوں گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا۔ صحابہ کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جیسے ستارے چمک رہے ہیں تو میرے صحابہ بھی چمک رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح مقام ملا ہے۔ ایک آدمی کو اگر ستاروں کے چمکنے پہ غصہ آئے اور وہ رات کے وقت باہر نکلے اور کوشش کرے کہ کسی ستارے کی چمک کو ختم کرے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تڑپتا رہے گا، اچھلتا رہے گا، آخر میں اپنے آپ کو ہی مارے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر تھوکنے کی کوشش کرے گا تو اس کی تھوک جا کر ستارے پہ نہیں گرے گی، اس کے منہ پر واپس گرے گی۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کو چمکا دیا، اب جو صحابہ کی شان میں بولنے کی کوشش کرے گا، تھوکنے کی کوشش کرے گا، وہ اسی کے چہرے پہ واپس آئے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ بھائی صحابہ کا ایمان بھی تو دیکھو نا، آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو، سمندر پہ جاتے ہوئے اور جاری سمندر میں قدم رکھا، صحابہ کا لشکر ہے اور حکم دے دیا پیغمبر کے دین کو عام کرنے کے لیے ہم سامنے جانا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا، سمندر کی موج رک گئی اور صحابہ دوسری طرف چلے گئے۔ ایسا تو ایمان تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کا لشکر جا رہا تھا تو سمندر کی موجیں رک گئی، صحابہ اوپر سے ایسے چلے گئے تو ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، تھوڑا سا آگے چلا گیا، جب سامنے گئے تو امیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کسی کی کوئی چیز گری تو نہیں؟ تو باقی صحابہ نے بتایا کہ اس صحابی کا پیالہ گر گیا، یعنی تھوڑا سا وہ نشانہ بھی بن گئے کہ شاید یقین میں کمی ہو، شاید یقین میں کمی ہو، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، وہ صحابی جذباتی ہو گئے، کسی نے کہا اب آگے جا کر دیکھیں آپ کا پیالہ مل جائے گا، فرمایا میں نے آگے نہیں جانا۔ جیسے ان صحابہ کا جو ارادہ ہے، جو اخلاص ہے، وہی میرے پاس بھی ہے۔ اگر میرے اندر اخلاص اور دین کی محنت کے لیے میں نکلا ہوں، یہ پیالہ مجھے ادھر ہی ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے حکم دیا اور موج نے وہ پیالہ اٹھایا، پانی کی موج نے، اور پانی اس طرف چل رہا تھا لیکن وہ موج ایسے واپس آ گئی اور صحابی کے سامنے پیالہ ڈال دیا اور پھر موج آگے چلی گئی۔ آپ صحابہ کے ایمان کو تو دیکھیں، افریقہ کے جنگلات میں داخل ہوتے ہیں، وہاں بچھو ہے، بندر ہے، شیر ہے، موذی جانور ہے، لوگوں نے کہا کہ جنگل کے اندر داخل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی جانور حملہ کرے، کوئی درندہ حملہ کرے۔ صحابی اعلان کرتے ہیں ایتھا الحشرات، اے جانوروں، حشرات الارض، اور اے درندوں تمہارے پاس ٹائم ہے، نکل جاؤ، جب ہم آئیں گے تو ہم جنگل کے اندر داخل ہوں گے، یہاں چھاؤنی بنائیں گے، جو جانور ہمیں ملے، جو درندہ ملا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ لوگ سارے کھڑے ہو گئے، عجیب بات ہے، ہم تو پتہ نہیں ہماری نسلیں یہاں گزر گئی، ہم نے تو ایسا واقعہ دیکھا نہیں۔ دیکھا تو سارے جانور اپنے بچوں کو کمر پہ بٹھا کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، سانپ بھی بھاگ رہے ہیں، بچھو بھی بھاگ رہے ہیں، شیر بھی بھاگ رہے ہیں، بندر بھی وہاں سے بھاگ رہے ہیں، سارا جنگل صحابہ کے لیے خالی ہو گیا۔ ایسا ایمان۔ احد کے میدان میں صحابہ اترتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میدان احد ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جنت سے آ رہی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ جب ایمان اس قدر ہو تو پھر جنت کی خوشبو دنیا کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کی قبروں سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ صحابہ کا ایسا ماحول تھا کہ نیکی کا خیال آیا فوراً اس کے بعد نیکی کرنے کے لیے اٹھ جاتے تھے، مشورے نہیں کرتے تھے، اس کے بعد صغرا کبرا نہیں ملاتے تھے کہ نتیجہ کیا آئے گا، فوراً۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد معمول کے خلاف آپ جلدی سے نکلے، صحابہ کی گردنوں کو پلانگتے ہوئے ایسے اوپر سے ہو کر آپ تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو صحابہ نے تعجب کیا، پریشان تھے کہ آپ تو کبھی ایسا نہیں کرتے، یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا
کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہ اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، یہ نیک خیال تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ جلدی اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، گھر سے نکال دیتا ہوں۔ یہ آپ نے سبق دیا۔ پھر صحابہ کا عمل بھی یہی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، احد کے میدان میں ہاتھ میں جو ہے کھجوریں تھی، کھا رہے تھے صحابی، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں جنگ میں شامل ہوتا ہوں، شہید ہوتا ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ یا انت فی الجنہ، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ فوراً کھجوریں وہاں سے پھینکی، حالانکہ کھجوروں کی طلب تھی۔ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں پہلے کھجوریں کھا لوں اور اس کے بعد جہاد کے لیے جاؤں۔ جو کھجوریں تھی ہاتھ میں وہ سائڈ پہ رکھی اور وہاں سے بھاگے احد کے میدان کی طرف، اور وہاں قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ خیال، نیکی کا خیال، لیکن ہم ایک ایک سال بھی مشورہ کرتے ہیں، وجود بہت کم ملتا ہے، اور ان کے سامنے موقع ملتا تھا ایک دوسرے سے آگے۔ صحابہ کے اندر جذبہ کیا تھا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ یہ 17 رمضان کو بدر کا میدان گرم ہوا، بدر کا میدان 17 رمضان کو، بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی 17 رمضان، اللہ کے پیغمبر صحابہ کو لے کر جب روانہ ہوئے بے سر و سامانی کی حالت میں، انصار ہے، مہاجرین ہے۔ انصار کا تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں ویسے بھی، لیکن بلکہ مہاجرین کا آپ کو پتہ تھا۔ انصار کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ اپنی خوشی سے آئے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی، بدر کے میدان کی طرف جانا ہے، 1000 کا لشکر ہے اور ہم 313 ہے، کیا رائے ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، آپ تو گھر بار چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ انصار سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے، پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اشارہ ہماری طرف ہے۔ انصار میں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ کا جو اشارہ ہوگا ہم ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک، یا رسول اللہ جب آپ بدر کے میدان میں پہنچیں گے وہاں پر صفیں بنے گی تو آپ کے سامنے بھی انصار کا دستہ ہوگا، دائیں طرف بھی انصار کا دستہ ہوگا، بائیں طرف بھی انصار کا دستہ ہوگا، پیچھے بھی انصار کا دستہ ہوگا۔ فرمایا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں انصار کا خون گرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اتنے میں دو بچے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی شامل کریں۔ بچوں کا جذبہ دیکھو بھائی، ہمیں بھی شامل کریں۔ آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، ایک نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا ذرا زیادہ چھوٹا تھا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ دوسرا میرا ساتھی چلا جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا اور میں ثواب میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ عمر میں یہ زیادہ ہے، قد میں بھی زیادہ ہے، لیکن طاقت میں مجھ سے کم ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا پھر مقابلہ ہو جائے۔ اب صحابہ کی صفیں بنی ہے، مشورہ جاری ہے، اور 2 چھوٹے بچے درمیان میں آ گئے کہ جی ہمیں شامل کریں۔ چھوٹے نے بڑے کو کان میں کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، فہرست کے اندر آپ کا نام آ گیا، نبی کا فیصلہ نہیں بدلتا، آپ نیچے گرے یا اوپر رہے آپ نے جانا ہے، شک شبہ میرے لیے ہے، پریشانی میرے لیے ہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی، آپ کی مہربانی ہوگی جب میں ہاتھ ڈالوں تو تم خود ہی گر جانا، میں تمہیں نہیں گرا سکتا، میں اوپر بیٹھ جاؤں گا، مجھے بھی اجازت مل جائے۔ فرمایا کہ جیسے وہ قریب آئے، ہاتھ ڈالا، مقابلہ ہوا، وہ بڑا نیچے گرا، خود بخود چھوٹا اس کے جسم پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس کو گرا دیا، اس کو اجازت ملی تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں بھی اجازت ہے، تم شامل ہو سکتے۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ اپنے شوق کی وجہ سے شامل ہے، لیکن بدبخت ابو جہل ان 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ بدر کے میدان میں یہی 2 چھوٹے بچے تھے جو تلوار بھی ان سے زیادہ لمبی تھی، ان کی تلواریں،
آگے بڑھتے ہوئے گئے، ابو جہل کی سواری کو گرایا، اس کو مارا، اور ابن مسعود نے جا کر ابو جہل کی گردن کو کاٹا۔ یہی دو چھوٹے بچے تھے۔ ہمارا بھی ایسا ماحول ہو جہاں نیک کام کا موقع ہو، وہاں ہم آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ماحول ہی بدل گیا، ہم مال و دولت میں تقابل کرتے ہیں، اس کی تنخواہ 50,000 ہے تو میری 60,000 ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے، اس کا مکان خوبصورت ہے تو میرا اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت۔ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مار بھی پڑ رہی ہے۔ جب بھی کوئی خبر اٹھا کر دیکھو، اخبار اٹھا کر دیکھو، آپ کو نظر آئے گا 5 مسلمان ادھر شہید ہو گئے، 6 مسلمان ادھر شہید ہو گئے، وہاں فلسطین میں اتنے شہید ہو گئے، کشمیر میں اتنے شہید ہو گئے، افغانستان میں اتنے شہید ہو گئے، اور پاکستان کے سرحدوں میں اتنے شہید ہو گئے۔ ہمارا یہ حال بنا ہے، غیر مسلم نے ہم سے فٹ بال بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ والے ماحول سے ہم دور ہیں، اس معاشرے سے ہم دور ہیں۔ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، آپس میں تقابل کرتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ جو صحابی معذور تھے ان کا بھی عجیب جذبہ تھا۔ ایک واقعہ اور بھی بتا دیتا ہوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی۔ ایک صحابی ہے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے۔ اس صحابی کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو گئے، صحابی بھی تیار ہو گئے، یہ لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ بیٹوں نے سمجھایا ابا جان ہم کافی ہیں، آپ کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں شہادت کی سعادت مل جائے اور میں شہادت سے محروم ہو جاؤں؟ کیا اگر میں لنگڑا ہوں تو اس حال میں شہید نہیں ہو سکتا؟ میں اس کے باوجود بھی شہید ہو سکتا ہوں۔ ان کے بیٹے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ ابا جان کو آپ سمجھائیں، وہ تو معذور ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، سمجھایا، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا جب اتنا جذبہ ہے تو ٹھیک آپ بھی شامل ہو جائیں۔ بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے، اس صحابی کی بیوی نے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ تو معذور ہے، یہ کیسے لڑیں گے؟ تو بیوی نے ایک جملہ کہا اپنے شوہر کو، جیسے کہ عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے، کہا مجھے تو لگتا ہے کہ جب میدان جہاد گرم ہو جائے گا تو آپ واپس بھاگ کر گھر آ جاؤ گے۔ اس صحابی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، اللہم لا ترد اہلی، اللہ مجھے واپس اپنے گھر کی طرف نہ لوٹا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میدان جہاد میں وہاں تشریف لے گئے، وہاں اگلی صفوں میں لڑتے رہے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، یہ صحابی بھی شہید ہو گئے، اور جب اس کے گھر والے لاش کو واپس لانے کے لیے گئے، لاش کو اٹھا کر جب سواری پہ رکھا اور سواری کا رخ گھر کی طرف کیا، سواری نے قدم نہیں اٹھایا، بڑی کوشش کی، سواری نے قدم ہی نہیں اٹھایا۔ جب اس کا رخ دوسری طرف کیا، سواری چل پڑی، دوڑ پڑی۔ جب سواری کا رخ گھر کی طرف کیا، سواری رک گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کی لاش دوبارہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتی، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایسا جذبہ تھا، ایسا ماحول۔ باپ بیٹے کا مقابلہ ہے، باپ بیٹے کا۔ باپ بیٹوں کو کہتا ہے کہ تمہیں شہادت ملے گی اور میں محروم ہو جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں شہادت مل سکتی ہے، کیا مجھے شہادت نہیں مل سکتی؟ ایسا تقابل، ایسا مقابلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، طرز زندگی بدل جائے، یقین اللہ کی ذات پر بن جائے، اور طرز زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے، دلوں کے اندر ایمان ہو۔ نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم کسی مسلمان کے بارے میں نقصان کا ارادہ نہیں کرے، لیکن آج ہماری اپنی حالت کمزور ہے، ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے۔ ہر مسلمان کی تقریباً حالت یہ بنی ہے،
جیسے قارون کی مجلس والوں کی حالت تھی۔ قارون نے جب اپنے خزانے کو یوں پھیلا دیا تو لوگ جمع ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش میرے پاس بھی قارون کا خزانہ ہوتا۔ ہماری بھی یہ حالت ہے، جہاں سے گزرتے ہیں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کاش میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو۔ بعض دفعہ حلال کے راستے تنگ ہوتے ہیں، حرام کے راستوں سے کمانے کی کوشش ہم کرتے ہیں، سود کے راستے سے، رشوت کے راستے سے، حق تلفی کے راستے سے، حرام کے راستوں سے، یتیم کا مال۔ یہ ہماری حالت ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یقینوں کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے جیسے صحابہ کا یقین اللہ کی ذات پر بنا تھا۔ اسباب سے یقین ہٹ جائے، ظاہری نقشے سے یقین ہٹ جائے، اللہ کی ذات پر یقین بن جائے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب دیکھیں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 3 دن ہم ادھر رہے، اب ماشاءاللہ اگلی مسجد میں جماعت گئی ہے ہماری۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا فائدہ، اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ جس کو تھوڑا بہت یاد ہے وہ تھوڑا بہت سناتے ہیں، جس کو زیادہ یاد ہے وہ زیادہ سنا دیتا ہے، جس کو بالکل نہیں آتا وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو جب بار بار اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں گے تو کسی نہ کسی دن اس کا تھوڑا سا حصہ تو دل میں اتر جائے گا نا۔ اور جب بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں گے اور سیکھیں گے تو کسی دن اللہ توفیق بھی دے دیں گے، اور ہماری زندگی اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کی تو یہ آپس میں محنت تھی، آپس میں بیٹھ کر دین کی بات۔ آج ہماری محنت دنیا پہ ہو رہی ہے، اسباب پر ہماری محنت ہو رہی ہے، دنیا کے نقشوں کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے، تو پھر ایمانی حالت ہماری یہی ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ پہلی فرصت میں 4 ماہ کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے بعد چلے کی ترتیب ہوتی ہے، پھر سے روزے کی ترتیب۔ 4 ماہ میں ظاہر بات ہے کوئی بندہ عالم تو نہیں بنتا، لیکن اپنی نماز تو ٹھیک ہو جاتی ہے نا، کوئی تھوڑی بہت تلاوت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ یہاں جماعت میں 8 بندے ہیں، غالباً ایک کو چھوڑ کر، ایک میں ہو گیا، 2 چھوڑ کر 6 ایسے تھے جن کی سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں، حالانکہ کتنے عرصے سے نماز پڑھتے رہے۔ یہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ غلطیاں میں نے ان کو بتائی، کوشش کی، آپس میں انہوں نے محنت کی۔ اس کے علاوہ جو سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں اس میں بے شمار غلطیاں تھیں۔ ہم تو بڑے سکون سے آ کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، لیکن اگر سورہ فاتحہ ہی ہمیں نہ آئے، ہمیں سورت کا پتہ ہی نہ ہو، وہ نماز کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ کسی عالم، کسی قاری کو سنا کر پہلے تصدیق کرے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیں۔ ترجمہ بھی ذہن میں اگر ہو تو آپ کے نماز جب آپ پڑھو گے خوب آپ کو سکون ملے گا نماز میں۔ اس پر تو محنت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ دین کی بات کرو، کل پرسوں ترسوں کون پڑھاتا ہے بھائی؟ یہ دنیا کی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتائے فلاں جگہ پر اتنے پیسے مل رہے ہیں، آپ آئے تو میرے خیال میں کئی لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ بھی کہا جائے رمضان کے علاوہ کہ کھانا لگا ہوا ہے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی بات جب ہوتی ہے کل پرسوں ترسوں شیطان پڑھاتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے تم پر غربت مسلط ہو جائے گی، زکوٰۃ دو گے تو غربت مسلط ہو جائے گی، اور سود لوگے تو تمہاری رقم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہم اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ارادہ ہے نا اللہ کے راستے میں، تو جیسے میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے کہ ارادے کا خیال یعنی نیکی کا خیال آیا اور فوراً اس پہ عمل کیا،
اللہ تعالیٰ ارادے کو وجود عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ ارادہ ذرا مضبوط ہو۔